کر بھی لینا تو اس وقت تک پچھلا وہ حساب کلیئر ہو جائے گا، یاد رکھیے. لیکن اس وقت اس کے دل میں ذرا بھی نہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ کروں گا. تو یہ جب تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو تینوں شرطیں پوری ہونے کے بعد اس کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے. اسے توبہ کہتے ہیں مقبول توبہ. اب توبہ کرنے والے کی نشانیاں بھی ہیں، وہ بہت ایک لمبا موضوع ہے، اس لیے میں اس طرف بیان نہیں کروں گا. صرف توبہ کرنے والوں کی دو روایات مختصراً، کیونکہ پتہ لگے نا توبہ کرنے والے ہوتے کیسے ہیں اور وہ کیسے توبہ کرتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں ملفوظات میں، حضرت ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ڈاکو تھے، اور ڈاکو بھی عام نہیں، اکیلا پورا قافلہ لوٹا کرتے تھے، یعنی کہ پوری فوج ساتھ نہیں تھی. اتنے خطرناک تھے کہ اکیلے ہوتے اور پورا قافلہ لوٹا کرتے تھے. آپ ایک دفعہ ایک جگہ پر گئے اسی لیے کہ میں جا کے لوٹوں گا، قافلہ آیا یہاں پر پڑاؤ کیا ہے، تو خیمے کے پاس سے گزرے. جب رب کی طرف سے ساتھیوں جب وقت آتا ہے تو بندہ کیسے یو ٹرن کرتا ہے، ذرا سوچئے. جب خیمے کے پاس سے گزرے تو ایک عورت اپنی خامد سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہیں پتہ ہے نا اس علاقے میں ابو بکر حوار ہے، اور وہ کہیے نا کہ وہ آ جائے اور آ کر آج ہمارا سارا قافلہ لوٹ لے. آپ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. آپ نے کہا اے ابو بکر حوار، عورتیں تجھ سے خیموں میں ڈر رہی ہیں، تو خیمے کے باہر اللہ سے نہیں ڈرتا. عورتیں تجھ سے ڈرتے ہیں، مرد تجھ سے ڈرتے ہیں، بچے تجھ سے ڈرتے ہیں، پر تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، اتنی ندامت کی طرف، اتنا یوں ٹرتا. ساتھیوں آپ رات گئے توبہ کی، گریہ ازاری کی، یا اللہ معاف کر دے، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، اکیلا قافلہ لوٹا ہے. میرے ساتھ ہمیں تو اتنا لٹیرا کوئی نہیں ہے ساتھیوں، اکیلا قافلہ لوٹا ہے، معاف کر دے. اسی رات اعلیٰ فرماتے ہیں جب سوئے اسی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ہم سچی توبہ کرتے ہی ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. ہم کہہ لو میں اگر میں کر کے تو دیکھوں کیسے وہ رحمت اور پھر رحمت للعالمین اپنی رحمت شفقت میں لیتے ہیں. تو ابو بکر حوار رحمۃ اللہ نے کہا، قدم بوسی کی، اسلام کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لے. اور اس خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہ تھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے میں نہیں تمہارا ہم نام بیعت کرے گا. کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں بیعت کیا اور ایک ٹوپی کلا عطا کی. آپ فرماتے ہیں جب وہ بیدار ہوئے وہ ٹوپی ہو بہو آپ کے سر پر تھی. اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آگے سلسلہ چلا نہیں، خواری سلسلہ، لیکن یہ اس کے بزرگ گزرے ہیں. کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے. مولا کائنات کا فیضان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی ہے اور باقی تینوں سلاسل میں بھی، چاروں میں بھی ہے. تو اس لیے میں نے کہا توبہ بندہ جب کرتا ہے تو یہ فضیلت دیکھ لیں. آئیے ایک اور فضیلت، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نصف رات جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چرپائی پر 4 شخص ایک چرپائی پر کسی کو لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، لگتا ہے تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد تم اسے اب لے کے جا رہے ہو دفنانے کے لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے راتوں رات. انہوں نے کہا واللہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ تم ہمارے ساتھ چلو، اس کی ایک ماں ہے وہ قبرستان میں قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کی ماں رات کے وقت قبرستان میں قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. جب میں چل پڑا تو واقعی جہاں پر پہنچا دیکھتا ہوں قبرستان میں قبر نہیں تازی کھدی ہے، اور تازی کھدی قبر، اور قبر میں ساتھ ہی وہ ایک عورت کھڑی ہے، بوڑھے کھڑی ہے. میں نے اسے کہا کہ مائی صاحبہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ مقتول کون ہے، یہ جو قتل ہوا یہ کون ہے؟ کہا اس مائی صاحب نے یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ قتل نہیں، یہ خود فوت ہوا ہے، اور یہ 4 ساتھ آئے ہیں، یہ میں نے مزدوری پر لیے ہیں، جنہوں کو میں نے مزدوری پہ کیا، اور اس کی لاش انہوں نے یہ قبرستان لے کر آئے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے اس کا واقعہ تو سناؤ. تو اس ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے آپ کو پتا ہے، مائیں بھی سن رہی ہیں
اولاد سے محبت ایک عجیب ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، ماں بھی۔ اس ماں نے کہا کہ میرا یہ بچہ جو تھا نا، بیٹا، یہ شرابی تھا اور نہایت گناہ گار تھا، ہر وقت یہ شراب کے نشے میں لت رہتا اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا۔ جب اس کی موت قریب آ گئی، ہے میرا بیٹا موت قریب آ گئی، تو اس نے مجھے بلایا، میری ماں میرے پاس آ۔ اللہ اکبر! ماں کو موت کے وقت بچہ بلائے تو ماں کی کیفیت کیا ہونی میرے ساتھ؟ میری ماں میرے قریب آ۔ ماں کہتی میں اس کے پاس گئی، اس نے کہا میں تجھے 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، دنیا میں تو میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، کوئی نہیں مانی، میرا یہ آخری وقت ہے، میں تجھے 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، وہ باتیں میری پوری کر دینا۔ نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد میری گردن میں ایک رسی ڈالنا۔ بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے، میری گردن میں رسی ڈال کر اور مجھے ادھر اور ادھر گھسیٹنا، زمین پر مجھے گھسیٹنا، اور ساتھ یہ ندا دینا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے، ہماری تو سزائیں ابھی۔ وہ ماں کو کہہ کر ایک وصیت، دوسرا کہا کہ مجھے رات کو دفن کرنا، دن کو دفن نہ کرنا، کہ دن کو جس نے بھی میرا جنازہ دیکھا وہ کہے گا کتنا خراب بندہ تھا، کتنا گناہگار تھا، کتنا شرابی تھا، کتنا بدکار تھا، ہر ایک کو میری طرف اشارے کریں گے یہ کتنا گناہگار تھا، سب کو پتہ چل جائے گا میرا جنازہ جا رہا ہے، میرا جنازہ جا رہا ہے، مجھے رات کو دفن کرنا۔ اور پھر تیسری بات، اے ساتھیوں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو کالا نہ کریں، ان کو سفید ہونے دیں اور سفید رہنے دیں، اور سفید بال کی کتنی عظمت ہے وہ سنیں۔ اور کہا میری ماں جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، میرا اپنا ایک سفید بال بھی میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ میں تو گناہگار تھا، کیونکہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے وہ اس وجہ سے عذاب سے بچا لے، تیرے سفید بال سے وہ حیا فرما کر مجھے عذاب سے بچا لے۔ یہ موت سے پہلے اتنی باتیں کہیں، فوت ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے تدفین کی، دفن کیا، قبر میں جب اترا، اور ماں پہلے کہتی ہے کہ جب اس کی پہلی وصیت پوری کرنے کے لیے میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کر جیسے ہی میں وہ کھینچنے لگی تو مجھے غیب سے ایک آواز آ گئی، مجھے غیب سے ایک آواز آئی۔ وہ ماں اتنی مہربان ماں، پر اس ماں سے 70 سے زیادہ گنا زیادہ محبت شفیق اور مہربان رب کی طرف سے ایک ندا میری طرف آ گئی۔ وہ ندا کیا تھی؟ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ جب میں نے، وہ فرماتے ہیں بزرگ، میں نے بوڑھی کی اتنی بات سنی، بڑھیا کی جنازہ پڑھا اور دفن کیا، اس کی ماں کا سفید بال قبر میں رکھا، اور جب میں قبر بند کرنے لگا تو اس کی جسم میں حرکت پیدا ہوگی۔ وہ جو ساری زندگی آخری وقت توبہ کر لی اس نے، پر وہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا اللہ کی رحمت نے کس طریقے سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کی جسم میں جب حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی، میں پریشان ہو گیا، میں گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کیا اور مسکراتے ہوئے کہا ہے شیخ ہمارا رب عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے ساتھیوں ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فرماتے ہم نے اس کی قبر بند کی اور اپنے گھر کو آ گئے۔ وہ شخص جس کی ساری زندگی ساتھی گزری لیکن رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا اس نے۔ ہمیں نہیں پتا آج کی رات ہمارے لیے پورے سال میں کیا لکھا جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا میرے خیال سے یہاں پر نہیں ہوگا ساتھی میرا، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہن بھی، جس کا پچھلے سال میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی نہ کوئی دوست
کوئی نہ کوئی احباب، کوئی نہ کوئی کھانا کھایا ہو، بات کی ہو، یا کوئی نہ کوئی جاننے والا، پہچاننے والا، یا گاؤں والا یا محلے والا دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو. کوئی جوان تھے، یقین مانے 30s میں میرے رشتہ دار بھی گئے ہیں، 40s 50s میں گئے ہیں، اور شیطان ایک وسوسہ پتہ کیا ڈالتا ہے، اور یہ اس کا وسوسہ بڑا کارآمد ہے. اس کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، اب توبہ کرنے کی بڑی عمر، فلاں کو دیکھو یار 80 سال اس کی عمر ہے، فلاں کو دیکھو 70 سال، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں ٹھیک بھی ہوں. وہ کئی جوان گھر سے جاتے ہیں اور پھر فون کال آتی ہے کہ وہ چلے گئے. تو اس وسوسے کا کاٹ، ساتھ ہی وسوسہ آتا، ساتھ ہی کاٹ بھی ہونی چاہیے. ہم اور کاٹے کرتے ہیں تو یہ کاٹ بھی ہونی چاہیے کہ ساتھ ہی کہے کہ کتنے ہستے بستے جلدی چلے گئے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آخری حکایت، کیونکہ اسلامی بہنیں بھی سماعت کر رہی ہیں. ایک عورت نے توبہ کی، کیونکہ عورت کی توبہ، اگر عورت مومنہ بن جائے صحیح تو یقین مانے گھر کا سارا ماحول اسلامی ماحول ہو جاتا ہے. مرد کا کام ہے باہر گیا، محنت مشقت کی، وہ تھکا ہارا گھر آتا ہے. جب تھکا ہارا وہ گھر آتا ہے تو اگر اس کو گھر کا ماحول بھی عجیب نظر آئے، اور اگر اس کا ذہن ہے اسلامی، اگر خوش قسمتی سے، تو اگر اس کے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن یقین مانے اگر اس کی زوجہ محترمہ اگر ٹھیک ہو جائے تو بچوں کا سارا ماحول، گھر کا سارا ماحول، کھانے پینے کا طریقہ، گھر میں آنا، گھر میں جانا، نماز روزہ، ہر چیز، تسبیح درود شریف، ایسی ایک کیفیت اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ساری حکومت اندر کی، گھر کی عورت کے پاس ہوتی ہے. تو گھر میں جب بندہ خامد اگر ذہنی، اس کا ذہن ہو اسلامی تو داخل ہو تو اسے ایک عجیب سی ذکر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور اگر انٹر ہوتے ہی ایک دھم کر کے اونچی سی آواز آئے کہ آج یہ نیا گانا آیا ہے، اور یہ نئی سی ڈی آئی ہے، اور یہ نئی فلم آئی ہے، بچوں کے ساتھ مل کر ہم دیکھیں گے، یا آؤٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم نے فلم دیکھنی ہے، تو مجھے بتائیں جو یہ رب ہمیں کہہ رہے آ رہا ہوں میری طرف، آ جاؤ میری طرف، رب کی ندائیں آ رہی ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایک عورت کی توبہ میں خاص طور پر لے کے اس لیے بھی آؤں سائیں بہنوں کے لیے بھی تھوڑا اصلاح کا پہلو ہو جائے، اسپیشلی پردے کے اعتبار سے. یہاں پر امریکہ میں ہو کہیں بھی آ جاؤ، عورت کو ایک جواب، اللہ نیت دیکھتا ہے. یہ جو آپ کو اکثر سننے کو، اللہ جو ہے دل کو دیکھتا ہے. ہمارا دل تو ٹھیک ہے، سر پہ نہ دوپٹہ کیا تو کیا ہو جانا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے احکام قرآن میں بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اب میں اور آپ اس کو تبدیل اور چینج کرنے والے نیت کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتے. عمل اچھا کریں، اچھے عمل کے بعد نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیسی تھی. اگر عمل ہی برا ہے تو نیت کس کام کی؟ نیت کرنے میں سب سے پہلے، لیکن ٹچ میں عمل پیش ہونے میں سب سے آخر میں نیت دیکھی جاتی ہے. پہلے عمل تو درست ہو، ایک بندہ غلط کام رہا، شراب پی رہا ہے، اس نے کہا میری نیت اس لیے ہے کہ یار مجھے نیند صحیح آ جائے، میری نیت تو اچھی ہوئی لیکن عمل حرام ہوا، اس لیے عمل حرام ہوا تو وہ نیت بھی بیکار ہوگی. تو اس لیے نیت کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، عمل دیکھنا پڑے گا. یہ سماعت کریے اور اس کو حکایات الصالحین یعنی کہ نیک لوگوں کی حکایات اس میں تحریر کیا گیا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک عورت تھی، وہ نہایت حسین اور جمیل عورت تھی، اور وہ گانا گایا کرتی تھی، گانا گایا کرتی تھی اور نوحہ پڑھا کرتی. کہیں فوتگی ہو جائے تو اس کو بلا دے، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ خود بہت خوبصورت تھی، وہ نوحہ پڑھتی تھی، وہ گانے گاتی تھی. تو کیا ہوا؟ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت اچھی اور وہ نوحہ اور گائکی گاتی تھی. اور بصرہ میں وہ بہت مشہور تھی. کوئی بھی خوشی کی مجلس ہو، کوئی غمی کی مجلس ہو، اس کو بلایا جاتا اسپیشلی کہ تو آ جا، وہ آتی. ایک دفعہ اس کا لباس ہی بڑا عجیب اور بڑا رونق والا تھا. ایک دفعہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی رستے میں، اور رستے میں اس کا گزر حضرت صالح مری علیہ رحمت اللہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اور یقین مانے آپ بیان کرتے تھے تو خوف خدا پہ جب بیان کرتے تھے لوگوں کے کئی لوگ خوف خدا کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے. اللہ اکبر. آج تو میرے میں خوف ہو تو آپ پہ اثر ہو، کیونکہ بیان کرنے والے کا اثر سامعین پر پڑتا ہے. تو یہاں پر جب گزری تو گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب رونے کی آواز آ رہی تھی اس نے کہا کیا ہوا؟ فوتگی ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، ان لوگوں نے مجھے نوحہ کرنے کی مجھے دعوت نہیں دی، مجھے لگتا ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے. اس نے ایک کنیز کو بھیجا اندر جاؤ اور جا کر دیکھ کے کیا فوتگی ہوئی ہے، کون فوت ہوا ہے، کون مرا ہے، کہ مجھے نہیں بلایا اس نے. تو جب وہ کنیز اندر گئی، جیسے ہی اندر داخل ہوئی
حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی بیان کر رہے تھے، اس نے جیسے ہی بیان سنا وہیں بیٹھ گئی، باہر واپس نہ آئی۔ یہ عورت جس کا نام شہونہ تھا، اس نے دوسرے کو بھیجا، کیا بات ہے بڑا ڈیلے ہو گئی، بڑی لیٹ ہو گئی ہے، دوسری اس نے کنیز کو بھیجا۔ جب دوسری گئی، اس نے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان جب سنا، خوف خدا پر وہ وہیں بیٹھ گئی، باہر نہ آئی۔ اب یہ انتظار کرنے لگی، ایک کو بھیجا وہ بھی واپس نہیں آئی، دوسرے کو بھیجا وہ بھی واپس نہیں آئی، اور پھر اس نے کہا تیسری کو، حتیٰ کہ چوتھی کو بھیجا، اور پھر وہ چوتھی واپس آئی۔ جب چوتھی واپس آئی تو اس نے کہا گھر میں کوئی ماتم نہیں ہوا، گھر میں کوئی ماتم نہیں ہوا ہے، بلکہ صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کا بیان سن کر خوف خدا سے لوگ رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، ماتم نہیں ہوا یہاں پر۔ وہ بڑی حیران ہوگی کہ خوف خدا سے بھی رونا ہوتا ہے، خوف خدا سے بھی روتا ہے کوئی؟ یہاں تو فوتگی ہوتا ہے تو جسم مرتا ہے تو روتا ہے، دل مرتا ہے کون روتا ہے؟ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تابعی ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ جسموں کے مرنے پر تو روتے ہیں، لیکن دل مر جائے اس پر روتے نہیں، حتیٰ کہ دل کا مر جانا جسم کے مر جانے سے کئی درجے برا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ شہونہ نے سنا کہ خوف سے، وہ ہنس پڑی، اس نے کہا خوف سے بھی کوئی روتا ہے کبھی؟ میں تو کبھی نہ روئی، خوف سے ہی روتا ہے۔ وہ اندر چلے گئی، اتنی بدکار اور ساری زندگی بدکاری میں گزری۔ جب اندر گئی تو جب اندر داخل، میں نے کہا رب کی طرف سے جب رحمت ہوتی ہے تو داخل ہوتی گئی، صالح مری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان جاری تھا، وہ سنتی گئی، اور وہ نصیحت اور اثر کے تیر دل میں پیوست ہوتے گئے، نفس کو نفس کو مطمئن کرتے گئے، نفس امارہ کو کاٹتے گئے، اور وہ رونے لگی اور افسوس کرنے لگی کہ میری تو ساری زندگی ضائع ہو گئی ہے، میری جتنی بھی زندگی گزری ہے میں تو ضائع کر دی، ویسٹ کر دی ہے۔ جس طرح ہم آج کہتے ہیں نا، اگر کوئی مہینہ سیکھنا گزر گیا تو پورا سارا ٹائم میں نے ویسٹ کر دیا ہے، مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے وہاں پر سوچا کہ میں نے تو کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں، تو نیکیوں کی میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے عمر ضائع کر دی ہے، میں نے انمول زندگی گناہوں کی وجہ سے حقارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف کرے گا؟ انہی خیالات سے وہ پریشان جب ہو گئی تو حضرت صالح مری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ جو میں باز کر رہا ہوں، یہ جو نصیحت کر رہا ہوں، یہ وعدے اور وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں، تاکہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں، دل کو صاف کر لیں۔ تو وہ کہنے لگی، اس بات پر مجھ سے کہتی مجھے تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ نافرمانوں کو تو اللہ معاف کرتا، پر میرے گناہ تو آسمان کے تارے تھوڑے، میرے گناہ زیادہ، سمندر کی جاگ تھوڑی، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ تو آپ نے صالح مری رحمۃ اللہ فرمایا، اس عورت کا نام شہونہ تھا، اور آپ کو نہیں پتا یہ شہونہ ہے، اور صالح مری کو نہیں پتا یہ شہونہ ہے، تو آپ نے کہا تو کیا، اگر تیرے گناہ شہونہ سے بھی زیادہ ہوتے تو اللہ تجھے معاف کر دیتا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اتنے نیک بندے اور میرے گناہ سے بھی زیادہ کسی کے گناہ ہوتے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، نام بھی انہوں نے میرا ہی لیا کہ شہونہ سے بھی زیادہ کسی کے گناہ ہوتے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ جب اس نے یہ سنا نا، آج ہم بے ہوش نہیں ہوتے، ہم بے ہوش نہیں ہوتے، وہ گناہوں کے خوف سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، حضرت میں ہی وہ شہوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی کہ وہ بڑی گناہ گار ہے، بڑی گناہ گار ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ جو قیمتی لباس پہنا تھا، وہ قیمتی لباس اس نے اتار کر غرباء میں تقسیم کر دیا، تمام جتنے غلام، جتنے لونڈیاں تھیں سارے غرباء میں تقسیم کر دیا، جتنا مال و متاع تھا سب کچھ غرباء میں تقسیم کر دیا، اور پھر اپنے گھر میں ہی مقید ہو گئی۔ آج وہ تو کہا جائے نا جی ضرورت کے علاوہ باہر نہ جائیں، وہ کہتے ہیں گھر میں چادر اور چار دیواری، اور وہ بھی ضرورت کا ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ یہ تو پرانا اسلام ہے، یہ تو 1400 سال سے پرانا اسلام ہے۔ یاد رکھیے اسلام وہی ہے جو قیامت تک رہے گا، اسلام آج بھی وہی ہے، وہی تھا، اس کے رول چینج نہ ہوں گے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا اپنے گھر میں مقید ہوگی، اور اس کے بعد وہ شہوانہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبود عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی، رو رو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہوں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے
مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما. اسی حالت میں اس نے 40 سال زندگی بسر کی اور پھر گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئی. تو ہم میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گناہ اس جوان سے زیادہ ہوں. کوئی بھی اسلامی بانی ایسے نہیں ہے کہ جس شاہوانہ کے گناہ سے زیادہ کسی کے گناہ ہو. لیکن ایسوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر کے ان کو رجوع کی توفیق بخشتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی توفیق بخش سکتا ہے اور بخشے گا انشاءاللہ. توبہ کی دعا ہے نا.